بارگاہ رب العزت میں بسمی میں قلب دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی میری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت کا درجہ عطا فرما کر مجھے اور آپ کو بخشش و مغفرت کی سند عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ احسان کا لفظ جو ہے یہ حسن سے لیا گیا ہے، اور حسن کے معنی خوبصورتی کو کہا جاتا ہے، اچھے کو کہا جاتا ہے۔ اگر ایک شخص کسی پر احسان کرتا ہے تو احسان کرنے والے کو دنیا محسن کے نام سے یاد کرتی ہے۔ ہم القابات لگاتے ہیں، آپ دیکھیں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے ساتھ ایک لقب لگتا ہے، وہ ہے محسن پاکستان، پاکستان کا محسن۔ اس کا کیا احسان تھا پاکستان کے اوپر کہ اس نے پاکستان کو ایک ایٹمی طاقت بنایا۔ کیا لقب دیا اس کو؟ کیا لقب دیا؟ محسن۔ اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایک لقب ہے، وہ ہے محسن انسانیت۔ کیا نام ہے؟ محسن انسانیت، انسانیت پر احسان کرنے والے۔ آپ اگر اسلام کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل جو امتیں تھیں ان کی زندگی کیسی بسر ہوتی تھی؟ میں اکثر بارہا وہ جملہ کہتا ہوں کہ جس طرح قربانی کے ایام میں جانوروں کی منڈیاں لگتی ہیں، اسی طرح انسانوں کی منڈیاں لگا کرتی تھی۔ انسان فروخت ہوتے تھے، انسان غلامی کی زندگی بسر کرتے تھے۔ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت پر احسان فرمایا۔ اللہ رب العالمین کا تو سب سے بڑا احسان ہے نا کہ اللہ رب العالمین نے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اللہ نے انسان کو احسن تقویم کے سانچے میں ڈال کر رش کے ملائکہ بنا دیا، اور کہا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا، فرمایا اس کو سجدہ کرو۔ یہ انسان کی توقیر ہے، لیکن انسان کی یہ توقیر، یہ عظمت اس وقت انسان کو ملی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی عظمت کیا ہے، انسان کا مقام کیا ہے۔ اب جب احسان کرنے والے کو محسن کا لقب دیا جاتا ہے تو آپ غور کریں، میں اور آپ بھی کسی پر احسان کرتے ہیں۔ احسان کی دو قسمیں، ایک احسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ کرنا ہے اور ایک احسان مخلوق کے ساتھ کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو کتنی بے شمار نعمتیں دی۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ فرماتا ہے جو نعمتیں میں نے تمہیں دی ہیں اگر تم ان کو شمار کرنا چاہو تو شمار، اونچی بولو، شمار نہیں کر سکتے۔ اگر تم دنیا کے تمام دریاؤں کی سیاہی بنا دو اور دنیا میں لگے ہوئے تمام درختوں کے قلم بنا دو، فرمایا سارے دریا ختم ہو جائیں گے، ان درختوں سے بنے ہوئے قلم بھی ختم ہو جائیں گے، اللہ کی نعمتیں پھر بھی تم گن نہیں سکتے۔ اچھا، اب ہر انسان کا مزاج الگ ہے، جداگانہ ہے۔ کسی انسان کے اندر یہ خوبی ہوتی ہے کہ وہ احسان کرنے پر جب آ جائے تو یک بعد دیگر احسان کرتا چلا جاتا ہے، اور کچھ ایسے اشخاص ہیں جو ایک احسان کرنے کے بعد اس کو جتلانا شروع کر دیتے ہیں۔ کیا کرنا شروع کر دیتے؟ اور جس پر احسان کیا جاتا ہے، ہم لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے اس شخص پر احسان کر دیا، اب وہ میرا ماتحت ہو گیا، اب میری مرضی میں اس کو جس زاویے سے چاہوں، جس انداز سے چاہوں، جس وقت چاہوں اس کو میں بلا سکتا ہوں۔
حالانکہ حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کسی محسن نے کسی پر احسان کیا اور احسان کرنے کے بعد اس کو جتلانا شروع کر دیا تو فرمایا وہ دنیا میں تو کوئی فائدہ حاصل کر لے گا لیکن آخرت میں اس کے لیے کوئی بھی ذخیرہ موجود نہیں ہے۔ اب میں اور آپ احسان کرتے ہیں، لیکن میں اور آپ اگر آج کسی پر احسان کرتے ہیں نا تو وہ کسی مقصد، کسی غرض، کسی لالچ کی وجہ سے کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ اگر کسی غریب کو 10 روپے بھی دیتے ہیں تو لالچ ہوتی ہے۔ کیا لالچ ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے کبھی نہیں دیے۔ لالچ کیا ہوتی ہے؟ یا 10 روپے دوں گا دعا دے گا، کیا کرے گا؟ اونچی بولو، کیا کرے گا؟ یہی نیت ہوتی ہے نا، اللہ کی رضا کے لیے دیے کبھی؟ اللہ کے نام پر اگر کوئی شخص آپ سے پیسے بھی مانگتا ہے تو آپ کی اور میری کوشش یہ ہوتی ہے جو جیب میں سب سے چھوٹا نوٹ ہے وہ دیا جائے۔ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ اونچی بولیں، تائید کرتے ہیں ہم میری بات کی؟ ہم لوگ کیا کرتے ہیں اگر مسجد میں چندے کا اعلان ہو جائے، بھائی مسجد زیر تعمیر ہے، آپ حضرات نے تعاون کرنا ہے، تو ہم مسجد کے معاملے میں بھی کوشش کرتے ہیں۔ یہ تو بہانہ سب سے پہلا بنتا ہے میں پرس گھر پہ بھول کر آ گیا۔ ہمارے ایک استاد محترم تھے، اللہ رب العالمین انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آپ جب مسجد کا چندہ کرتے تھے تو ایک جمعہ پہلے اعلان کرتے تھے کہ اگلے جمعے جو ہے وہ مسجد کا چندہ ہوگا، آپ نے اپنی جیب کا وزن بڑھا کر آنا ہے۔ حالانکہ اگر اصلاح کی جائے تو اس زاویے سے بھی کی جا سکتی ہے۔ اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں باقاعدہ نیٹ کا بل مہینے کے بعد پورا دیں گے، ٹھیک ہے، بل آ جائیں سارے پورے دیں گے، مسجد میں چندے کی باری آ جائے تو نوٹ سب سے پہلے وہ نکالتے جو کوئی دکاندار نہیں لیتا۔ اکثر ہمیں کمیٹی حضرات یہی کہتی ہے مساجد میں کہ ہمیں اکثر وہ لوگ نوٹ دے کر جاتے ہیں جو نوٹ استعمال ہوتے ہی نہیں ہیں۔ اگر کسی فروٹ والے کے پاس کوئی غریب شخص چلا جائے اللہ کے نام پر فروٹ بھی مانگ لے، وہ یا تو داغی دیتا ہے یا سڑا ہوا دیتا ہے۔ تو احسان کرنا جب آپ چاہیں تو پھر اس احسان کو جتلانا نہیں ہے۔ اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ دنیا میں اللہ رب العالمین سب سے پہلی بات آپ کی عمر کو بڑھا دے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول آپ نے ارشاد فرمایا، یکے بعد دیگر ہے اگر تم احسان کرتے چلے جاؤ گے اور احسان کرنا تمہاری عادت بن جائے گی تو اللہ تعالیٰ تمہاری عمر کو بڑھا دے گا اور تمہاری شہرت کے اندر اضافہ کر دے گا۔ ایک تو ہوتا ہے نا احسان کرنے کے بعد یار اب یہ جہاں پر بھی جائے گا نا مجھ سے جھک کر یہ سلام کرے۔ میری اور آپ کی کیفیت مزاج یہ ہے، میں نے اس پر احسان کیا وہ میرا غلام بن کر رہے، میرا ماتحت بن کر رہے، اور میں جب بھی فون کال کروں تو ایک فون کال پر وہ آ جائے۔ حالانکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ اور جب احسان کر لیا جائے، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی نے آپ کو ایسا احسان آپ کے ساتھ کیا کہ آپ اس کا بدلہ نہیں اتار سکتے، تو اب آپ کیا کریں گے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، آپ نے ارشاد فرمایا اگر کوئی محسن تم پر احسان کر دے کوشش کرو اس سے بہتر بدلہ اسے دو، اس سے اچھی چیز تم اسے دو، اور اگر نہ ہو پھر جزاک اللہ خیرہ کے لفظ ادا کر دو، اللہ تمہیں اس سے بہتر بدلہ عطا فرمائے۔ کتنی بہترین دعا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ تھینک یو کا لفظ کہتے ہیں۔ انگریز ہماری رگوں کے اندر رچ بس کیا ہے، دعاؤں کو ہم نے چھوڑ دیا۔ وہ دعائیں، وہ کلمات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے ادا ہوئی، ہم ان کو نہیں پڑھتے، اور وہ کلمات دہرانے پر ہم فخر کرتے ہیں، سینہ چوڑا کر دیتے ہیں کہ اگر ہم انگلش میں کریں گے تھینک یو تو لوگ کہیں گے یار بڑا پڑھا لکھا ہے۔ جزاک اللہ خیرہ کتنی پیاری دعا ہے، اور ترجمہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین آپ کو اس سے بہتر بدلہ عطا فرمائے۔ کتنی بہترین دعا ہے، لیکن ہم لوگ یہ کام نہیں کرتے۔ کہا جاتا ہے کہ احسان کرنا اچھی بات ہے، احسان کر کے نہ جتانا اس سے بھی اچھی بات ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ احسان کرنے کے بعد جتاتے ہیں اسے، اور جتانے کے کئی طریقے ہوتے ہیں۔
سب سے پہلی بات، روئے زمین پر ہم پر سب سے بڑا احسان اللہ کا ہے۔ کس کا ہے؟ کس کا ہے؟ کہ اللہ رب العالمین نے اپنا آخری محبوب ہمیں عطا فرمایا، اور پھر اس سے بڑا احسان یہ بھی ہے کہ اللہ نے ہمیں اس آخری نبی کا امتی بنایا، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے اوپر بھی احسان ہے۔ یہ احسان کا جو ٹائٹل ہے، احسان کا جو لفظ ہے، یہ مجھے اور آپ کو جھنجھور کر یہ پیغام دیتا ہے، اگر کسی کے ساتھ نیکی کرتے ہو، کسی کے ساتھ بھلائی کرتے ہو، تو نیکی کرنے کے بعد اسے بھول جایا کرو۔ ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ پہلے کہا کرتے تھے کہ نیکی کرو اور کیا کرو؟ اب بولتے ہیں نیکی کرو فیس بک پہ ڈالو۔ یہی مادیت ترقی کرتی چلے گئی۔ ہم لوگوں نے کہا کاپی پیسٹ کرو بھائی اس بات کو۔ ہاں، اچھی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، بالکل پھیلانی چاہیے۔ اگر آپ کے سامنے دشمن جس زاویے سے آپ پر حملہ آور ہو تو آپ بھی اس زاویے سے اس کو جواب دیں۔ اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسلام کا دشمن، مسلمانوں کا دشمن پرنٹ میڈیا کے ذریعے، الیکٹرونک میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے اسلام پر حملہ آور ہوتا ہے، تو پھر آپ کی بھی ذمہ داری بڑھتی ہے کہ آپ اسلام کا دفاع کرنے کے لیے سوشل میڈیا کا سہارا لیں۔ ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یار سوشل میڈیا یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ ایک وقت وہ تھا کہ ہم بھی ڈرتے تھے کہ یہ نیٹ، جب ہم طفل مکتب تھے، اگر ہمارے استاد محترم کسی کو پکڑ لیتے تھے کہ تم نیٹ استعمال کرتے ہو، تو نیٹ کا لفظ ہمارے قلب و ذہن کے اندر یہ تھا کہ یہ بہت گندی چیز ہے۔ جب ہم خود آئے، ہم نے اس کو دیکھا، ہم نے کہا یہ گندی نہیں ہے، انسان کی نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ انسان کیا دیکھنا چاہتا ہے۔ تو عزیزان محترم، احسان کرنا چاہیں تو احسان بہت اچھی چیز ہے، اور احسان کرنا اسلامی معاشرت کا سب سے بڑا حسن ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر راوی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 3 لوگوں کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، اور ایک حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن ان 3 لوگوں کو جنت نہیں دے گا۔ کتنے لوگ؟ پہلا فرمایا ماں باپ کا نافرمان۔ اللہ رب العالمین نے اپنی رضا ماں باپ کی رضا میں رکھی ہے۔ اپنی رضا کس میں رکھی ہے؟ اگر آپ نا ماں باپ سے ناراض، آپ کے والدین آپ سے ناراض ہیں، یا آپ علماء نے یہاں تک لکھا اگر باپ بیٹے کے خوف اور ڈر کی وجہ سے اس سے کوئی گفتگو نہیں کرتا، فرمایا اللہ رب العالمین ایسی اولاد کی نیکیاں قبول نہیں کرتا۔ آج ہمارا معاشرہ کہاں ہے؟ کس سمت پر ہے؟ آپ دیکھ لیں، آپ کے سامنے سارے معاملات ہیں کہ ماؤں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے، باپوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے۔ فرمایا والدین کا جو نافرمان ہوگا اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں۔ دوسرا فرمایا شراب کا عادی شخص، اور حدیث مبارکہ کے تو یہ الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شرابی شخص کا جنازہ بھی نہیں پڑھنا چاہیے۔ شرابی شخص کا اونچی بولیں، ہمارے معاشرے میں تو اس کے تو لائسنس جاری ہو گئے نا، پرمنٹ جاری ہو گئے، باقاعدہ دکانیں کھل گئی، اور باقاعدہ مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے وہ شراب پیتا ہے، اور شراب کے جام ایسے بھر بھر کر پیتا ہے جیسے منرل واٹر یا کولڈ ڈرنک کی بوتل پی رہا ہو، اور پھر کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ اور تیسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احسان جتانے والا شخص، ایسے شخص کی طرف اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن دیکھے گا بھی نہیں۔ اگر اللہ رب العالمین نے آپ کو مال اور دولت سے نوازا، آپ مال اور دولت کے ذریعے کسی پر احسان کرتے ہیں تو اس احسان کو جتائیں مت۔ اور اگر آپ نے کسی کو قرضہ دیا، مثال دیتا ہوں، یہ بات بھی یاد رکھیں، بات آ گئی، آپ نے کسی کو 1.5 لاکھ روپے قرضہ دیا، اس نے کہا کہ انشاءاللہ میں 3 مہینے کے بعد واپس لوٹا دوں گا، حالات واقعات ایسے ہو گئے کہ وہ 3 مہینے کے بعد لوٹا نہیں سکا، اب جو تاریخ اس نے دی تھی وہ ختم ہو گئی، اب اس کے بعد جو ایام شروع ہوئے،
حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ اگر کسی انسان نے کسی مقروض کو ٹائم دے دیا، ٹائم پیریڈ بڑھا دیا، فرمایا روزانہ اس کے نامہ اعمال میں اس کو اتنا ثواب ملے گا جتنا کہ اس نے قرضہ دیا۔ مثال دے رہا ہوں، 1.5 لاکھ روپے آپ نے دیے، ایک دن اوپر ہو گیا، اب وہ ایک دن جو آپ نے ٹائم دے دیا بڑھا کر اسے، آپ کے نامہ اعمال میں اللہ رب العالمین نے 1.5 لاکھ صدقہ کرنے کا ثواب لکھ دیا۔ اب اگر سال گزر گیا تو سال کے 365 دن ہے۔ دین اسلام کتنا پیارا دین ہے۔ آپ کو معلوم ہے ہمارے استاد محترم کہا کرتے تھے اگر تم جیب میں کوئی چیز تلاش کر رہے ہو، یوں تلاش کی اس جیب میں نہیں تھی، پھر یہاں پر ہاتھ ڈال دیا، فرمایا اللہ رب العالمین اس پر بھی 10 نیکیاں دیتا ہے۔ کتنا بہترین مذہب ہے، کتنا بہترین دین ہے، لیکن ہم لوگ اس کی قدر نہیں کرتے۔ لیکن عزیزان محترم، روئے زمین پر سب سے زیادہ احسان کس کا ہے؟ اونچی بولیں کس کا ہے؟ اس کے بعد کس کا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حضور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی وفات سے 5 دن قبل، آپ نے ارشاد فرمایا میں نے روئے زمین پر ہر ایک انسان کے احسان کا بدلہ چکا دیا سوائے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ عرض کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر صدیق کے احسانات کا بدلہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن خود عطا فرمائے گا۔ ذرا سوچو، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم محسن انسانیت ہیں، انسانیت پر احسان کرنے والے ہیں۔ آپ فرما رہے ہیں کہ میں نے روئے زمین پر سب کے جنہوں نے مجھ پر احسان کیے تھے میں نے سب کے احسانوں کا بدلہ چکا دیا، ایک واحد ہستی باقی ہے جس کے احسان کا بدلہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن دے گا۔ اب مجھے بتائیں وہ ہستی کیسی ہوگی جن کے بارے میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ذیشان ہے۔ اللہ اکبر، کل قیامت کے دن جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ اونچی بولیں، 8 دروازے ہیں۔ کتنے دروازے؟ آپ کو معلوم ہے جنتی انسان آپ اور میں ہوں گے یار بس سوچیں گے کوئی دھکا دے کے بھی اندر دھکا دے دے تو ہم جنت میں داخل ہو جائیں۔ جنت کے 8 دروازے جس کا نام لے کر اپنی طرف پکاریں گے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہوگی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے میں قبر سے نکلوں گا، اس کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھیں گے، اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ فرمایا کہ میں ان کا بازو لے کر پھر جنت البقیع کی طرف جاؤں گا، اور فرمایا کہ میری امت میں سب سے پہلے، ایک روایت کے اندر علماء نے یہ لکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل ہوں گے، قدم رکھیں گے جنت میں، پھر واپس باہر آ جائیں گے۔ فرمایا اس کے بعد سب سے پہلے میری امت میں جو جنت میں داخل ہوگا وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عزیزان محترم، ان ایاموں کے اندر ان ہستیوں کا تذکرہ کرنا یہ میرے اور آپ کے ایمان کو جھنجھوڑتا ہے، مجھے اور آپ کو ایک میسج اور ایک پیغام دیتا ہے۔ ذرا سوچو نا، انہوں نے بھی 63 سالہ زندگی بسر کی، ان کا بھی پیر کے روز وصال ہوا، انہوں نے کیسی زندگی بسر کی کہ جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ان کے احسانات کا بدلہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اور خدا کے لیے زندگیاں بسر ہو گئی ہماری، کتنی زندگیاں بیت گئی، اب بھی میں اور آپ نیکیوں کی راہ پر نہیں چلیں گے تو پھر کب چلیں گے بھائی؟ بیماریاں اتنی ہو گئی، اللہ معاف فرمائے۔ نوجوان طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ میں بوڑھا ہو کر مروں گا، اور بوڑھے کو اگر کہہ دو کہ ابھی یا تو آپ بوڑھے ہو گئے اب تو اللہ اللہ کریں، اور وہ آگے سے ان کے جبی پر جو ہے وہ شکن آ جاتے ہیں کہ آپ نے مجھے بوڑھا کہہ دیا۔ حالانکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے، عمر انسان کی چھپتی نہیں ہے، ظاہری طور پر انسان کے حرکات اور سکنات کے اندر ضرور فرق آتا ہے، انسان کمزور اور ناتواں وقت کے ساتھ ساتھ عمر کے ساتھ ساتھ ہوتا چلا جاتا ہے۔ نوجوانوں سے کہوں گا خدا کے لیے جوانی میں جتنے سجدے کر سکتے ہو کر لو، یقین جانو مولانا روم نے لکھا اور امام غزالی نے بھی لکھا، میں نے کتنے جوانوں کو دیکھا، کتنے جوانوں کو دیکھا ان کے ذہن میں یہ تھا کہ ہم بوڑھے ہوں گے تو اللہ اللہ کر دیں گے، فرمایا اللہ نے عمر کے ساتھ ساتھ ان کو ایسی بیماری لگائی کہ وہ زمین پر سجدہ نہیں کر سکتے تھے۔ کہا کہ جوانی کر اس پر فدا کہ جس نے دی جوانی، کسی خاکی پر مت کر خاک اپنی زندگانی۔
اور اقبال نے کہا تھا ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ یہ اقبال نے نماز فجر کے بارے میں کہا تھا۔ ہم اور آپ نماز فجر کے وقت جا کر سوتے ہیں یا اذانوں کے قریب سوتے ہیں، اور پھر جب صبح اٹھتے ہیں 8-9 بجے تو فرمایا کہ اس آفس میں گئے یس سر، ادھر گئے یس سر، بینک میں گئے یس سر، سر سر سر، فرمایا وہی کرتے رہے۔ فرمایا ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اٹھ کر اگر میں اور آپ اللہ کے حضور روزانہ اپنی جبین ناز کو جھکائیں، سجدوں کا نور حاصل کریں، پھر دیکھیں زندگی کا پورا دن کتنا اچھا بسر ہوتا ہے، پوری زندگی کیسی نور علی نور بن جاتی ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول آپ نے ارشاد فرمایا، اے مسلمان یاد رکھ پرندوں کا تجھ سے پہلے صبح جاگ جانا، پرندوں کا صبح تجھ سے پہلے جاگ جانا تیرے لیے ہوش کرنے کا مقام ہے۔ کتنی پیاری بات کر گئی، ایک جملے کے اندر پوری زندگی کا میسج دے دیا، لیکن میں اور آپ اس طرف توجہ نہیں کرتے۔ خدا کے لیے آئیں 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کریں گے؟ مشکل تو نہیں ہے 5 وقت کی نماز پڑھنا مشکل کام؟ دیکھیں میں نے اور آپ نے اسلام کے لیے کوئی قربانی دی؟ اونچی بولیں۔ ہم پیدا ہوئے ہمارے کان میں اذان دے دی، ہمیں پتہ چل گیا جی ہم مسلمان ہیں، ہمیں ہماری امی نے بتا دیا تمہارے ابو ہیں، ابو نے بتا دیا تمہاری امی ہے، یہ بتا دیا تمہارا بھائی ہے، یہ بتا دیا تمہاری بہن ہے، یہ بتا دیا تمہارے رشتہ دار ہیں۔ دین اسلام کے لیے آپ نے کیا کیا ہوتی تھی؟ عزیزان محترم یاد رکھیں صحابہ کرام نے جو زندگیاں بسر کی نا، وہ زندگیاں ایسی تھی کہ اسلام وہ شجر نہیں جس نے پانی سے غذا پائی، ارے دیا خون صحابہ نے تو اس میں بہار آئی۔ آج یہ بہاروں والا اسلام مجھے اور آپ کو مل گیا۔ ہم آج بھی کہتے ہیں اسلام پہ چلنا بڑا مشکل ہے۔ سردی کے ایام میں گیزر لگا ہوا، گرم پانی دستیاب، سردی کے ایام میں مسجدوں میں قالین بچھے ہوئے، نماز کے لیے پھر بھی نہیں آتے۔ جب مری کا معاملہ ہوا، کہا کہ آج کا مسلمان کتنا لاغر ہو گیا اسلام کے معاملے کے اندر، نیکی کے معاملے کے اندر، کہ برف باری دیکھنے کے لیے یہاں سے رقم خرچ کر کے مری جا رہا ہے، اور اگر اس سے کم سردی کے اندر اسے کہا جائے چلو مسجد میں نماز کے لیے چلتے تو کیا کہتا ہے؟ باہر بہت ٹھنڈ ہے۔ کیا کہتا ہے؟ باہر سوچنے کا مقام ہے۔ باتیں بہت ساری کرنی تھی، لیکن عزیزان محترم یاد رکھیں احسان کرنے کی عادت بنائیں، احسان کرنے والی عادت بنائیں۔ اور یاد رکھیں اگر کسی غریب کو آپ رقم دیتے ہیں نا تو یوں مت سمجھیں کہ آپ نے اس پر احسان کیا، بلکہ اس کا احسان سمجھیں کہ اس نے آپ کے صدقہ زکوٰۃ خیرات کو قبول کیا۔ وہ شاعر نے کہا تھا میں اکثر کرتا ہوں اہل فقر سے دوستی جو چند سکوں کے عوض اربوں کی دعا دیتے ہیں۔ میں اکثر کرتا ہوں اہل فقر سے دوستی جو چند سکوں کے عوض اربوں کی دعا دیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ میں اور آپ صرف دعا کی لالچ میں، جملہ سننے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ اللہ تیرا بھلا کرے، وہ دعائیں دینا شروع کر دیتا ہے، پھر میں اور آپ پیسے دینا شروع کر دیتے ہیں۔ مزہ تو تب ہے نا کہ کوئی التجا آرزو خواہش نہ کرے اور آپ اس کے گھر میں پہلے سے راشن پہنچا دیں۔ ایسے سفید پوش لوگوں کو تلاش کریں۔ یہ احسان وہ احسان ہے کہ اس احسان کا اللہ کے سوا اور اس جس کے ساتھ احسان کیا جا رہا ہے کسی چوتھے شخص کو پتہ نہ ہو۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کا مطالعہ کرنے کے بعد آپ کے نقش قدم کے مطابق اپنی بقیہ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔